کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں جادو صرف طویل دھاگے تک محدود نہیں رہا، بلکہ آج کل جادو کرنے والے موبائل فون، ویڈیوز، تصاویر اور میسج کے ذریعے بھی اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید آپ نے بھی کبھی ایسا پیغام دیکھا ہو جس میں لکھا ہوتا ہے، یہ ویڈیو پوری دیکھو ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ کیا واقعی اس کے پیچھے چھپی ہوئی کوئی حقیقت ہے؟ آج کے اس بیان میں ہم بات کریں گے جادو، موبائل اور روحانی فتنے کے بارے میں اسلام کی روشنی میں۔ اور آج کے اس بیان میں آپ سب کو یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ جادو ٹونے سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، کیا اس سے بچنا ممکن ہے یا نہیں، اور اگر اس سے بچ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کن کلمات کو پڑھنا ہوگا، وہ آج میں آپ سب کو اپنی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی، تو ویڈیو سے آخر تک ضرور جڑے رہیے گا۔ ہم سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ آج کا دور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون اور دن رات ہم ویڈیوز، پیغامات اور تصاویرات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایسے میں ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے، کیا جادو موبائل فون یا ڈیجیٹل ذرائع کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے؟ اسلام میں جادو ایک حقیقت ہے، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 102 میں جادو کا ذکر موجود ہے۔ جادو ایک چھپا ہوا عمل ہے جو انسان کے ذہن، جسم اور روح پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ صرف جسمانی نقصان نہیں دیتا، بلکہ روحانی طور پر بھی انسان کو کمزور کر رکھ دیتا ہے۔ ماضی میں جادو مختلف طریقوں سے کیا جاتا تھا، جیسے تعویذ، گھروں پر پھونک مارنا یا کسی کی ذاتی چیز کو استعمال کرنا۔ لیکن آج کے جدید دور میں جادو کے ذرائع بھی بدل چکے ہیں۔ اب جادو کرنے والے سوشل میڈیا، ویڈیوز، تصاویر اور خاص علامات کے ذریعے بھی اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی واقعات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کسی ویڈیو یا تصاویر کو دیکھنے کے بعد عجیب و غریب کیفیات میں مبتلا ہو گئے، جیسے ڈراؤنے خواب، ذہنی دباؤ یا گھر میں بے سکونی۔ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ مگر ہمیں اسلام کے دیے گئے اصولوں سے ہٹ کر کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں ان سب فتنوں سے بچنے کے لیے واضح ہدایت دی ہے۔ روزانہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھنا، اور ہر کام میں اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ سب ہماری روحانی حفاظت کے لیے مضبوط چیزیں ہیں۔ یاد رکھیں، نہ ہر ویڈیو جادو ہے، نہ ہر پریشانی کی وجہ کوئی نظر یا سحر ہوتی ہے، لیکن ہمیں شعور رکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ جادو سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ کی پناہ اور دینی علم ہے۔ آج کا یہ بیان ہمیں خبردار کرتا ہے کہ جادو اب صرف کتابوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ ہمارے موبائل اسکرینوں تک پہنچ چکا ہے۔